بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم میں سے ہر آدمی کی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ گناہوں کی بخشش یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں اپنے بندوں کو اس بخشش کی طرف بھاگ کے آنے کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، جلدی کرو اپنے رب کی بخشش کی طرف، اللہ کے معاف کر دینے کی طرف۔ اور اللہ کے برگزیدہ لوگ بھی اس بخشش کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے دستے دعا بلند کرتے رہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان تک ان کی دعاؤں میں سے مرکزی دعا یہ رہی کہ اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ میرے عزیزو، اگر آپ بھی اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں تو گناہوں کے معاف کرنے کے اسباب میں سے ایک سبب نماز کی پابندی کرنا بھی ہے، اور نماز کے اندر رکوع اور سجود اور قیام کا اہتمام کرنا بھی ہے۔ رسول کریم کا ارشاد گرامی ہے ان العبد اذا قام الى الصلاۃ، بندہ جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے، حالت قیام میں ہوتا ہے، تو اس کے سارے گناہ اس کے کندھوں پر رکھ دیے جاتے ہیں، اور جب وہ رکوع کرتا ہے اور سجدہ کرتا ہے، جب اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا لیتا ہے اور جب سجدے میں اپنا سر رکھ دیتا ہے، اللہ ذوالجلال کی محبت میں اپنا ماتھا زمین پہ ٹکا دیتا ہے، تساقطت عنہ، تو اس کے سارے گناہ جو حالت قیام میں اس کے کندھوں پہ جمع تھے، رکوع اور سجدوں کے ساتھ وہ گناہ گر جاتے ہیں اور شخص گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے ہمیں رکوع اور سجدوں کی کثرت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔